دیکھیں قرآن کریم کی ایک آیت ہے کہ ان للجنت ثمانیۃ ابواب، کہ جنت کے 8 دروازے ہیں۔ اس آیت کے ذیل میں مولائے متقیان امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم شبر، اور میں نے یہ روایت جب دیکھی نا تو اس کا سلسلہ سند بڑا خوبصورت ہے، اور اس کا سلسلہ سند وہی ہے کہ جو سلسلہ سند حدیث ذہب کا ہے۔ حدیث ذہب ذہن میں ہے کہ جب امام رضا گزر رہے تھے نیشا پور سے تو کہا تھا لوگوں نے کہ کوئی حدیث سنا دیجئے، ہم رسول اللہ کی حدیث سننا چاہتے ہیں۔ دیدار رسول تو مل گیا، اب حدیث رسول بھی مل جائے۔ تو جس سلسلے سے امام رضا نے حدیث سنائی تھی نا، بالکل یہاں پر بھی وہی سلسلہ امام رضا فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بابا امام کاظم سے، انہوں نے اپنے بابا امام صادق سے، انہوں نے اپنے بابا امام باقر سے، انہوں نے اپنے بابا امام سجاد سے، انہوں نے اپنے بابا امام حسین سے، اور انہوں نے اپنے بابا مولا علی سے، اور انہوں نے پیغمبر اکرم سے روایت۔ دنیا میں بہت بڑے بڑے علماء دیکھے ہیں ہم نے، بڑے بڑے محدثین دیکھے ہم نے، لیکن کوئی ایک محدثین کا سلسلہ ہمیں ایسا دکھا دو کہ جب وہ روایت بیان کرنے والا ہو تو یہ کہنے والا ہو کہ میں نے اپنے باپ سے، انہوں نے اپنے باپ سے، انہوں نے اپنے باپ سے، اور انہوں نے اپنے باپ سے۔ یہ سلسلہ صرف اہل بیت میں آپ کو دکھائی دے۔ کبھی کبھار کوئی درمیان میں تو حدیث بیان کرنے والے لوگ مل جاتے ہیں، لیکن مکمل سلسلے کے ساتھ صرف ہمیں اہل بیت کرام علیہ السلام کا کرانا۔ تو 8ویں امام ایسے تو بیان کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ نبی اکرم کی حدیث۔ فرماتے کہ جو جنت کے 8 دروازے، توجہ فرمائے گا، جو جنت کے 8 دروازے ہیں، فرماتے کہ اس میں سے پہلا دروازہ کس کے لیے؟ فرماتے پہلا دروازہ انبیاء اور صدیقین کے لیے، لیکن وہ نبی جو اوریجنل ہو اور وہ صدیق جو اوریجنل ہو۔ بھائی جعلی نبی تو نہیں جائے گا اس دروازے سے، اور جب جعلی نبی نہیں جائے گا تو جعلی صدیق بھی نہیں جائے گا۔ تو پہلا دروازہ ہے انبیاء اور صدیقین کے لیے۔ فرمائے پھر دوسرا دروازہ کس کے لیے ہے؟ کہا دوسرا دروازہ شہداء اور صالحین کے لیے، وہ دروازے داخل ہوں گے۔ پھر نبی اکرم شاہ فرماتے ہیں باقی 5 دروازے ان شیعوں کے لیے ہے کہ جو علی سے لے کر مہدی تک تمام اماموں کی ولایت کو ماننے والے۔ کتنے دروازے ہو گئے؟ توجہ اگر ہے تو 8 نہیں ہوئے ہیں، 7 ہوئے ہیں، ایک رہ گیا، اور بظاہر نظر آ رہا ہے کہ بات تو مکمل ہو گئی، اب کس کے لیے دروازہ کھلے گا؟ اب کون رہ گیا؟ اور یہ دروازے ایسے نہیں کہ جو وہ ہمارے دروازے ہوتے ہیں، گھر کے دروازے تو اور بھی چھوٹے ہیں، امام بارگاہ کے پھر بھی بڑے ہیں اور کھلے ہیں اور سبھی کے لیے کھلے ہیں، لیکن وہاں کے دروازے سب کے لیے نہیں کھلیں گے۔ تو وہ دروازوں کی چوڑائی کیا ہے، یہ بھی روایتوں کے اندر بیان ہوئی ہے کہ اگر ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک انسان جانا چاہے تو 500 سال کی مسافت طے کرے گا تب دوسرے سرے پر پہنچا۔ اتنے طولانی، اتنے چوڑے دروازے ہیں اس کے۔ ظاہر سی بات ہے کہ کتنے شیعان حیدر کرار جائیں گے، کتنے موالیان علی جائیں گے، تو دروازے بھی اسی حساب سے ہیں۔ پھر آخری دروازہ کس کا ہے؟ اب امام کی روایت سنیے گا، امام شاہ فرماتے ہیں اور آخری دروازہ ان محبوں کو لیے ہے جو اہل بیت سے محبت تو کرتے تھے، لیکن کہیں کسی مقام پر بھی انہوں نے اہل بیت کے خلاف سب و شتم نہیں کیا۔ اگر ان کے دل کے اندر رائے کے دانے کے برابر بھی بغض اہل بیت موجود نہیں ہوگا تو اس محبت کے صدقے میں وہ بھی ایک دروازے سے داخل ہو جائے۔ اچھا اب سوال ذہن میں رکھیے گا کہ 5 دروازے کس کے لیے تھے اور ایک دروازہ کس کے لیے ہے؟ اب میرا سوال سنیے گا، مجھے بتائیے آج شیعہ اکثریت کے اندر ہے یا اقلیت کے اندر ہے؟ اور وہاں شیعہ اکثریت کے اندر ہوں گے یا اقلیت میں ہوں گے؟ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہے تو دروازہ بہت سو کے لیے کھلا ہوا، لیکن کتنے ہی ایسے ہیں کہ جن کے دلوں میں بغض اہل بیت موجود ہے۔ صرف کم تعداد ایسی ہوگی کہ جو بغیر بغض اہل بیت کے ہوں گے، بس وہی جنت میں جا سکیں گے۔ اور یہ افراد کون ہیں؟ توجہ رکھیے گا، ایسا نہ ہو کہ انسان آدھی بات سنے اور سننے کے بعد چلا جائے، پھر کچھ اور خیالات، کچھ اور نظریات بنانا شروع کر دے۔ یہ کن کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے؟ یہ ان مسلمانوں کے لیے، ان بھائیوں کے لیے، ان تمام مسلمانوں کے لیے اور سبھی کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے کہ جن تک ولایت امیر المومنین کا پیغام صحیح طریقے سے نہیں پہنچا، امامت امیر کائنات کا پیغام صحیح طریقے سے نہیں پہنچا۔ آپ کی خدمت میں ایک اور روایت کے میں سہارا لیتا ہوں، نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک جنازہ تھا جس کو لے جایا جا رہا تھا۔ نبی اکرم نے دیکھا کہ ایک جنازہ لے جایا جا رہا ہے، 4 حبشی غلام سیاہ فام لوگ ایک جنازہ اٹھا کے لے جا رہے ہیں۔ اشارے سے ان کو قریب بلایا، آ گیا قریب، کہا کہ جنازہ نیچے رکھ دو۔ جنازہ نیچے رکھا گیا، مولا کائنات بھی ساتھ موجود تھی۔ پیغمبر نے جو میت تھی اس کے اوپر سے چادر اٹھائی اور دیکھا کہ میت کس کی ہے، پھر کہا اے علی جانتے ہو یہ بنی نجار کا غلام ہے۔ اب سنیے گا مولا نے کیا فرمایا۔ مولا فرماتے ہیں میں جانتا ہوں یہ کون ہے،
یا رسول اللہ یہ وہ ہے جو کبھی مجھے راستے میں دیکھتا تھا تو دیکھ کر مسکراتا تھا اور مجھے دیکھ کر خوش ہوتا تھا. اب سمجھ میں آیا النظر الی وجہ علی عبادہ, کہ مجھے دیکھتا تھا اور دیکھ کر خوش ہوتا تھا, میری ذات کو دیکھ کر مجھ سے دوستی رکھ کے خوش ہوتا تھا. کوئی کلمہ ولمہ نہیں پڑھا ہے اس سے, کوئی جانتا نہیں کہ اشہد ان علی ولی اللہ, یہ ساری چیزیں یہ ساری معرفتیں اس تک نہیں پہنچی ہے, صرف محبت کرتا تھا علی مرتضیٰ سے. پیغمبر نے ارشاد فرمایا اگر یہ تجھ سے محبت کرتا تھا تو یہ بغیر غسل و کفن کے دفن نہیں ہوگا, میں خود اسے غسل دوں گا, خود کفن پہناؤں گا, پھر اسے دفن. اور روایت ابھی مکمل نہیں ہوئی اور آپ کا انداز بھی ایسے بتا رہا ہے کہ روایت ابھی باقی ہے. ٹھیک ہے, پھر پیغمبر نے غسل و کفن کا اہتمام کروایا اور اس کے بعد اس کا جنازہ چلنے لگا. جب پیغمبر اس کے جنازے کو اٹھا رہے تھے اور پیغمبر اس کے جنازے میں شریک تھے تو ظاہر سی بات ہے صحابہ کرام بھی شریک ہو گئے. انہوں نے کہا کسی بڑے مقدس بڑے مبارک ہستی کا ایک جنازہ ہے, اس میں پیغمبر شریک ہے, مولا کائنات شریک ہے, تو ہم بھی شریک ہو جاتے ہیں. اور صحابہ جب شریک ہوئے تو کہتے ہیں صحابہ کہ جب ہم قبرستان کی طرف جنازہ لے کر جا رہے تھے تو ہمیں عجیب و غریب آوازیں سنائی دی. آئے پیغمبر کی خدمت میں, کہا یا رسول اللہ ہمیں کچھ آوازیں آ رہی ہیں, سمجھ نہیں آ رہا کون بول رہا ہے کیا بول رہا ہے, کوئی انسانوں کی آواز نہیں لگ رہی. پیغمبر نے فرمایا اس عاشق علی کی تشییع جنازہ میں خدا نے 70,000 ملائکہ کو نازل کیا. 70,000 ملائکہ کو اس عاشق علی, جس کی زبان سے بھی جاری نہیں ہوا ہے, صرف دل میں محبت پیدا ہوئی, بھیج دیا. اور پھر جب جنازے کو دفنانے کا وقت آیا, قبر کھودی تو خود اپنے ہاتھوں سے کھودی. قبر تیار ہو گئی, اس کے بعد باقاعدہ اس مٹی کا تکیہ اس کے لیے تیار کیا کہ اسے کہیں تکلیف نہ ہو. یہ سیاہ فام ہے, یہ ہاشمی نہیں ہے, یہ سید نہیں ہے, یہ عربی نہیں ہے, یہ سیاہ فام اجمی ہے, لیکن عاشق علی ہے. ایسے تیار کیا اور پھر اسے لٹا دیا, پھر قبر کی مٹی کو برابر کیا اور پیغمبر کھڑے ہو گئے. روایت کا آخری جملہ بیان کر رہا ہوں, پیغمبر نے کھڑے ہو گئے جا فرمایا اے علی قبر میں جانے کے بعد اس کو جتنی نعمتیں مل رہی ہیں وہ صرف اور صرف اس سے محبت کرنے کے صدقے میں مل رہی. چمن چمن کلی کلی, نگر نگر گلی گلی, چمن چمن کلی کلی, نگر نگر گلی گلی, نعرہ حیدری. تو یہ اتنی عظیم نعمت ہے جو ہم سب کو نصیب ہوئی ہے. اس نعمت کی ہمیں قدر کرنی ہے, اس نعمت کو بار بار بیان کرنا ہے. اس لیے فضائل اہل بیت ضروری ہے, محبت اہل بیت کو بیان کرنا بہت ضروری ہے, اس لیے ہم بار بار اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ وہ تربیت کے جو ائمہ علیہ السلام نے کی ہے وہ بیان کرنا بھی بہت ضروری ہے. اس لیے میں آپ کی خدمت میں ایک ذرا سی سخت روایت بیان کر رہا ہوں تاکہ موضوع مکمل ہو جائے. پانچویں سرکار حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے, پانچویں سرکار کے ایک صحابی تھے اور ان سے بھی بہت ساری روایتیں موجود ہیں. بہت جلو قدر صحابی جن کا نام ہے جابر بن یزید جعفی. اچھا نام کبھی کبھار صحابیوں کیسے ہوتے ہیں ذہن میں خیال آتے ہیں, خدا نخواستہ وہاں کوئی ایسا تعلق نہیں تھا, اس زمانے میں یہ لوگ مشہور ہی نہیں تھے. آج کے زمانے میں اتنے ہی مشہور ہو گئے اور ایسی شہرت مل گئی ہے کہ اب چاہے وہ ان کے نام کے نعرے لگاتے ہوں لیکن اپنی اولاد کا نام ان کے نام پر نہیں رکھتے. تو ویسے اس کا نام ہے جابر بن یزید جعفی. آئے امام کی خدمت میں 20 سال اس نے امام کی خدمت میں گزارے تھے. روایت یہ کہتی ہے, اور توجہ سنیے گا, روایت یہ کہتی ہے اسے امام باقر اور امام صادق کی 50,000 حدیثیں یاد تھی. 5 اگر ہمیں یاد ہو جائے تو عالم سمجھنے لگتے, اور 50 یاد آ جائے تو مجتہد ہو جاتے ہیں, 500 ہو جائے تو مرجع بن جاتے ہیں, اور پھر امام بننے میں دیر نہیں لگتی. 50,000 حدیثیں اس شاگرد امام کو یاد ہیں, اور جا رہا ہے امام کے پہلو سے دور, اور امام نے بھیجا تھا اس کو تبلیغ کے لیے. کیونکہ قرآن کریم کی آیت یہ ہے کہ جب تم ایک عرصہ حوض علمیہ کے اندر گزار لو, اس مقام پر گزار لو کہ جہاں پر دین موجود ہے, تو پھر رجوع کرو دوبارہ سے. ہم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے آیت اللہ علویہ گرگانی کی خدمت میں, ان کا کچھ حالیہ دنوں پہلے ہی انتقال ہوا, خدا انہیں غریق رحمت کرے, جوار معصومین میں جگہ نصیب فرمائے. ایک مرتبہ ہم بیٹھے ہوئے تھے ان کی خدمت میں اور بہت سارے طالب علم موجود تھے, تو انہوں نے اس آیت کی تلاوت کی تھی کہ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ تم میں سے کوئی ایک گروہ کیوں نہیں نکلتا کہ جائے وہ ایسے مقام پر جو مرکز دین ہے, مرکز علم ہے, وہاں جا کر دین کی فقہ حاصل کرے, دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرے, اور پھر اپنے قوم کی طرف پلٹ کر آئے تاکہ انہیں انذار کرے. ٹھیک ہے, یہ آیت بڑی مشہور تھی اور سبھی کو معلوم بھی تھی. انہوں نے بڑا لطیف جملہ کہا. دیکھیں ہم قوم کے اندر موجود ہیں اور ان کی خدمت میں حاضر تھے. انہوں نے کہا دیکھو آیت یہ کہہ رہی ہے لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ,
اور ڈراؤ اپنی قوم والوں کو. یہ نہیں کہہ رہے کہ قوم والوں کو ڈراؤ, ٹھیک ہے. اور کہا تھا کہ تم سب قوم میں بیٹھے ہوئے ہو, کب جاؤ گے اپنے قوم کی طرف؟ قرآن کو یہ نہ سمجھو کہ وہ قوم کہہ رہا ہے, قوم کہہ رہا ہے, اپنے قوم کی طرف پلٹو اور انہیں جا کر ڈراؤ. تو یہ حکم ہے کہ اپنی قوم کی طرف پلٹیں اور پھر یہ کام تبلیغ کا انجام دیں. تو جابر بن یزید جوفی بھی امام کی خدمت میں اب اپنی قوم کی طرف پلٹ رہے. 20 سال امام کی شاگردی میں جانے کے بعد اب سنیے گا کتنی اہم نصیحت اور وصیت ہونی چاہیے امام کی اس جابر بن یزید جوفی کے لیے. پورا یہ وصیت نامہ اور نصیحت نامہ موجود ہے اعمال شیخ صدوق کے اندر, جو بہت پرانی کتاب ہے, ہمارے شاید اردو زبان میں موجود نہ ہو. ایک اور کتاب ہے منتہی الاعمال, جو شیخ عباس قمی کی کتاب ہے, فارسی زبان میں لکھی ہوئی کتاب ہے, لیکن اس کا اردو میں ٹرانسلیشن ہوا ہے احسن المقال کے نام سے. بعض ہمارے احباب یہ بھی پوچھتے ہیں کہ مولانا یہ بتائیے کہ ہم اگر سیرت رسول اکرم سے لے کر سیرت امام عسکری تک پڑھنا چاہیں تو کون سی کتاب بہترین کتاب ہے؟ آج میں بیان کر رہا ہوں کون سی بہترین کتاب. شیخ عباس قمی کی کتاب احسن المقال. شیخ عباس قمی کون؟ مفاد الجنان والے, ٹھیک ہے, اس سے بڑا ریفرنس تو نہیں مل سکتا. ان کی کتاب ہے احسن المقال, بہترین کتاب ہے, 3 جلدوں میں لکھی ہوئی کتاب ہے. آپ پہلی جلد دیکھ لیں انشاءاللہ, پہلے جلد کے اندر بہت ساری معلومات ائمہ علیہم السلام کے حوالے سے آپ کو مل جائے گی. تو اب یہ جانا جا رہا ہے احسن المقال کے اندر یہ روایت موجود ہے. منتہی الاعمال کی جلد نمبر 2 کے اندر یہ ہے, ظاہر ہے احسن المقال کی بھی جلد نمبر 2 کے اندر یہ روایت آپ کو مل جائے گی. امام باقر نے نصیحت فرمائی, فرمانے لگے اے جابر, جب تم اپنی قوم والوں کے پاس جاؤ تو انہیں وضاحت کے ساتھ بتا دینا کہ ہمارے اماموں کا ہمارے خدا سے کوئی رشتہ داری اور قرابت داری کا رشتہ نہیں ہے. اگر ہمارے اماموں کا خدا سے رشتہ ہے تو وہ صرف تقوی اور پرہیزگاری کا رشتہ ہے, وہ صرف بندگی اور اطاعت کا رشتہ ہے. ان سے زیادہ بڑے اطاعت گزار لے کر آ جاؤ, ہم ان کی طرف چلے جائیں گے. تمہیں ان سے زیادہ بڑے اطاعت گزار نہیں ملیں گے, ان سے بڑے سجدہ گزار نہیں ملیں گے, اس سے بڑے صادقین نہیں ملیں گے, اس سے بڑے نیکوکار نہیں ملیں گے. پھر آگے امام نے شاہ فرمایا, اور جب تم جاؤ اپنے شہر والوں کو تو یہ جملہ کہنا کہ احسب الرجل ان يقول احب عليا واتولاه ثم لا يكون مع ذلك فعالا. تھوڑا سا ٹھہر کر یہ جملہ سنیے گا اور پھر نتیجہ انشاءاللہ آ رہا ہے. امام نے شاہ فرمایا ان سے کہنا کہ کیا انسان کے لیے کافی ہے کہ وہ اپنی زبان سے کہے احب علیا, میں علی سے محبت کرتا ہوں, واتولاه, اور میں علی کی ولایت کو مانتا ہوں, یہ زبان سے کہتے کیا یہ کافی ہے. ثم لا يكون مع ذلك فعالا, اور اس کے بعد کوئی فعل اور عمل انجام نہ دے. ٹھیک ہے, بات پہنچ رہی ہے, یہاں تک بات پہنچ گئی. اب امام نے جب جابر بن یزید جوفی کا بھی وہی حال دیکھا جو اب یہاں پر ہمارا حال ہو جاتا ہے, تو امام نے اسے ایک دلاسا دیا. اب امام کا جملہ سنیے گا. امام نے فرمایا صرف یہ علی کی بات نہیں ہے, علی سے بڑے اور برتر تھے نبی. ہم نبی والا, امام فرما رہے ہم نبی والا بھی اسے کہتے ہیں جو صرف یا رسول اللہ کہنے والا نہ ہو, بلکہ جب نبی میدان جنگ میں جانے کا حکم دے تو وہ لڑ کر آئے, بھاگ کر نہ آ جائے. فرمایا جب نبی کے معاملے میں ہم صرف زبانی نبی کو کافی نہیں سمجھتے, زبانی یا رسول اللہ کو کافی نہیں سمجھتے, بلکہ ان افراد پر کہ جنہوں نے وفاداری نہیں دکھائی ہے اور نبی اکرم کو رلایا ہے, نبی اکرم کو محزون کیا اور غمگین کیا ہے, ایسے افراد پر جو بالخصوص منافقین ان پر لعنت بھیجتے ہیں. تو کہا کہ جب نبی کے ساتھ یہ معاملہ ہے تو پھر علی کے ساتھ کیا معاملہ جدا ہوگا؟ جو معاملہ خدا نبی کے ساتھ کرنے والا ہے وہی معاملہ علی کے ساتھ کرنے والا ہے. اس لیے جہاں ہم مولا کائنات سے محبت رکھتے ہیں, اور مجھے یقین ہے کہ آپ سب اس قدر شدید محبت رکھتے ہیں, اور کتنی ہی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہے ماشاءاللہ. کتنے ایسے ہیں کہ جن کے امام بارگاہ ہیں, کتنے ایسے ہیں کہ جنہوں نے عزاخانے بنائے ہوئے ہیں. ان کے عزاخانوں میں جا کر دیکھیں تو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے بنانے والا کوئی کروڑ پتی آدمی ہے, ملینر بلینر ملٹی ملینر آدمی ہے, لیکن جب ان کے گھر پر جائیں تو انسان اندازہ کرتا ہے کہ ان سے زیادہ کوئی غریب نہیں ہے. ایسے محبان اہل بیت, ایسے عزاخانے بنانے والے, ایسے قربانیاں دینے والے لوگ موجود ہیں. تو محبت سے ہمارے دل سرشار ہیں. اگر یہاں سے صحیح طریقے سے حق ادا ہو جائے کہ ڈائریکشن مل جائے کہ ہمیں کرنا کیا ہے, تو ہماری قوم پھر پیچھے نہیں ہٹتی. اہل بیت کے چاہنے والے الحمدللہ بہت بھرپور طریقے سے موجود ہیں. اور کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ ظلم اب اور مزید ہو جائے, ہمارا بچہ شہید ہو جائے, ہم حسینی ہیں, حسینی ہی رہیں گے. ظلم اب اور مزید ہو جائے, ہمارا بچہ شہید ہو جائے, ہم حسینی تھے, حسینی ہیں, حسینی ہی رہیں گے, چاہے ساری دنیا یزید ہو جائے. تو محسوس کیجئے گا اس بات کو, یہ بہت بڑی نعمت ہے جو ہمیں نصیب ہو گئی ہے. ہمیں رول ماڈلز معلوم ہیں, اگر ان کا کردار بھی ایسے ہمارے نوجوانوں کے سامنے آئے گا تو نوجوانوں کو راستہ مل جائے گا کہ اچھا عمل اس طرح سے کرنا ہے.
ورنہ آج کیا ہو رہا ہے، یہاں سے وہ فضائل سنتے ہیں، یہاں سے وہ ولایت اور برات سنتے ہیں، اور پھر دوسرے مقام سے جا کر وہ عمل سن رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں وہ بھی تو بڑی میٹھی باتیں کہہ رہے ہیں، وہ بھی تو بڑی اچھی پیاری باتیں کہہ رہے ہیں، یہاں پر تو یہ ہمیں بیان ہونے نہیں ملتا، یہاں پر تو ہمیں سننے نہیں ملتا ہے، پھر ہم وہاں کی بات کیوں نہ سنیں. اس لیے ہم اس وقت اس دور کے اعتبار سے محسوس یہ کرتے ہیں کہ دونوں چیزوں کا بھرپور طریقے سے بیان ہونا چاہیے. فضائل اہل بیت کو بھی بھرپور انداز سے بیان ہونا چاہیے اور سیرت اہل بیت کو بھی بھرپور انداز سے، تاکہ کہیں اور نہ جائیں دین لینے کے لیے. ہم بیان کرنے والے ہوں کہ دین اس کا نام ہے.